النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابھی آپ لوگوں کے سامنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث تلاوت کی ہیں. ان میں سے ایک حدیث کا ترجمہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ یعنی خالص اللہ کے اللہ کی خاطر روزہ رکھا اور اس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی محض اللہ کی خاطر دکھاوے کی خاطر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے ہمارے لیے کہ ہم گناہ گاروں کو بخشش کے بہانے دیں. ذرا ذرا سے بہانے اگر ہم ایک بار بھی اپنی بخشش نہ کروا پائیں تو بڑی بدبختی کی بات ہے. اور یہ میری اپنی زبان نہیں ہے بلکہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے 3 باتیں بتائی ایک رشتے پر. بس 3 رشتے ہوتے ہیں آپ کو قرآن میں لکھا ہوتا ہے. اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پر پہنچ گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے آج وہ عمل کیا جو آپ سے پہلے آج سے پہلے کبھی نہ کیا. کیا آپ نے پہلے سے سیڑھی پر پہلے اسٹیپ پر قدم رکھا ہے تو آمین کہا, دوسرے اسٹیپ پر پھر آمین کہا, تیسرے اسٹیپ پر پھر آمین کہا. یہ کیا وجہ تھی, ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے ہر اسٹیپ پر ایک بددعا کی تھی اور میں نے اس پر آمین کہی. اب وہ 3 بددعائیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک بددعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروا سکے. اب حضرت جبرائیل تو بددعا دے رہے ہیں اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین ہے. اب آپ کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر رمضان کا مہینہ ایسا ہی گزر گیا, ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے کہ جس کی سفارش کے بہانے ہم ڈھونڈتے ہیں وہی ہمیں بددعائیں دے رہے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہوگی ہمارے لیے تو ہماری عدالت تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان کے گزرنے اور اس کے بعد رمضان کے راتوں میں قیام نہیں یعنی تراویح قیام رمضان کریں جیسا کہ ہم نے اب تک 10 دن تک کیا. 10 دن میں صرف ہمارا قرآن کریم مکمل ہوا ہے, تراویح مکمل نہیں ہوئی. تراویح پڑھنا کوئی رمضان کی ایک الگ سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چاند دیکھ کر تراویح شروع کرو اور چاند دیکھ کر اس کو مکمل کرو. یعنی میں مخصوص سنا رہا ہوں رمضان کے بارے میں اور یہی تراویح کے بارے میں فرمائش آؤں کہ ایک ایسا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ کہ اللہ لکم صیام کہ اس مہینے میں اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے وسنت لکم قیام اور میں نے اس کی راتوں میں کھڑا ہونا تمہارے لیے سنت قرار دیا. تو ہماری صرف قرآن کریم مکمل ہوا ہے یعنی 20 دن ہمارے مکمل باقی ہیں جس میں ہمیں تراویح پڑھنا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہوگا, اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب میں جو مسجد ہے آپ وہاں جا کر تراویح پڑھیں, یا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے طور پر جماعتیں کر کے سورۃ تراویح کر لیں, کسی بھی طرح کر کے آپ تراویح پڑھیں. یا آپ لوگ سفر میں جاتے ہیں کہیں تو چاہے آپ جہاں بھی ہیں وہاں تنہا پڑھ لیں, کسی کمرے میں, کسی ہوٹل میں, کسی گھر میں آپ رکے ہوئے ہیں وہاں اگر آپ مسجد میں شریک نہیں ہو پاتے ہیں کسی وجہ سے تو آپ تنہا بھی اس وقت آپ تراویح پڑھیں ضرور, لیکن چھوڑنے کے لیے دوسرا مسئلہ بہت بڑے اس بات کا خیال رکھیں ہمیں کہ ہمارا صرف قرآن کریم مکمل ہوا ہے, تراویح مکمل نہیں ہوئی ہے, تراویح ہمیں پڑھنا ہے. ورنہ ہمارا یہ 10 دن تراویح پڑھنا اور کھڑے ہونا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گی, کوئی نقصان ہے. اچھا اس کے علاوہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہمیں کتنی عمر ہماری ہو گئی, جیسے کہ میں نے پیچھے بھی اس سے پہلے ایک بات کہی کہ قرآن سے متعلق پھر وہی بات یہ بھی ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اگر ایمانداری سے یہ کہیں کہ ہاتھ اٹھا کر کہ ہم نے واقعی کسی عالم کے پاس بیٹھ کر نماز کا طریقہ سیکھا ہے, ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں آج نہیں ہونا, یہ بہت غلط طریقہ ہے. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہمارے یہاں چوڑی کے بہت سارے کام ہیں, کوئی سلائی کرتا ہے, کوئی جڑائی کرتا ہے, کوئی بڑائی کرتا ہے, کوئی جری لگاتا ہے, کوئی فال لگاتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے. کوئی بھی کاریگر ایسا نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ گیا اور مٹیریل اٹھا کر لایا اور وہ خود سے کام کرنے لگا, ایسا کسی نے بھی. سب استاد کے پاس جا کر ٹائم لگاتے ہیں,
کوئی اسے صفائی کرنا سکھاتا ہے، کوئی اسے پڑھائی کرنا سکھاتا ہے، کوئی اسے رنگ لگانا سکھاتا ہے. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، وہی ہمیں نہیں پتا، اور ہم لگے ہوئے سجدے کرنے میں، نمازیں پڑھنے میں، عبادت کرنے میں. میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر کوئی کاریگر ہے جس کو فال کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے فال لگانے کے لیے، مثال لے لیتے ہیں فال. اب اس نے کبھی زندگی میں فال لگانا نہیں سیکھا. وہ جا کر مارکیٹ سے مال لے آیا، توڑے لے آیا، 100 150 200 توڑے جتنے بھی اس کو ملے، مارکیٹ سے مٹیریل اس نے خرید لیا، اس نے خود سے فال لگائی، وہ فال ہوئی تھا، توڑے ہوئے تھا. اب جب وہ غلام لے کر جائے گا تو کیا اس کو اس کی کاریگری پر پیمنٹ ملے گا؟ اگر غلام والا ایمانداری پر آیا تو ایمانداری تو یہ کرے گا بھائی صاحب میرے تھوڑے دھلاؤ، تمہیں پیسے تو ملے گئے، تمہاری محنت بھی گئی، تمہارا مال بھی گیا، میرے تھوڑے دھوکے لا کے صاف کر کے، بڑی مہربانی ہوگی. اور اگر بہن بھی ہوا تو وہ اتنا کہہ دے گا بھائی صاحب میں تم سے تھوڑے کے دوبارے کر دوں، میرے تھوڑے ایسے اتنا کر سکتا، پیسے بھی نہیں دے. اگر ہم یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کبھی نہیں سیکھی. خدا نہ کرے اس کا وہی حال ہوا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، نمازیں لے کر اللہ نے کہہ دیا یہ والی تو نہیں سکھائی تھی میرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیا ہوگا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائے. اس لیے ضروری ہے نماز کو سیکھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ بس وہ پرانی کہاوت ہے ہمارے یہاں سن کے سنی ہے، تو سن کر اور دیکھ کر اس کام چل رہا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہم واقعی اس کا پروسیس سیکھے، اس کا طریقہ کیا ہے وہ جانا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں، جس میں سے ایک ایسا جو تمام مصلی کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ صحابہ لوگوں کا. اب ہم نے نہیں دیکھا تو ہم کس کو دیکھ سکتے ہیں؟ جو موجود ہے یعنی اللہ کے نبی کے وارث علماء کرام، تو ان کو دیکھتے، ان سے سیکھتے، ان کے ذریعے سے ہم نمازوں کو صحیح کرتے. ایک بہت بڑے عالم ہیں، شاید آپ نے نام سنا ہوگا اور آج کے دور میں ضرور سنا ہوگا، مفتی تقی عثمانی کا نام سنا ہے آپ میں سے لوگوں نے سنا ہوگا. جو لوگ موبائل چلاتے ہیں انہوں نے سنا ضرور ہوگا مفتی تقی عثمانی کا نام. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اس وقت دنیا میں ان کے جیسا آدمی پوری دنیا کے پاکستان کے ہیں، وہ میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے لیول کا علمی آدمی پوری دنیا کے اندر نہیں ہے. مفتی تقی عثمانی کی بات کر رہا ہوں. ان کے والد صاحب ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ. وہ بہت بڑے عالم ہیں، پاکستان کے مفتی اعظم تھے، یعنی پاکستان میں سب سے بڑے مفتی وہی جب وہ حیات تھے. ان کا ایک واقعہ پڑھا ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا، انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کتابیں کھول کر بیٹھ گئی. کسی نے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہ مجھے خیال ہوا کہ شاید میری نماز میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، میں اسے چیک کروں. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ایک تو وہ مفتی اعظم جس کا بیٹا اس لیول کا علمی آدمی ہے کہ دنیا میں اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ سلام کرنے کے بعد کتابیں کھول کر اپنی نماز چیک کرتا ہے کہ میری نماز میں گڑبڑ ہو گئی، صحیح ہوئی بھی ہے نہیں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم بس چل رہے ہیں، اللہ بھروسے ہماری گاڑی چل رہی ہے کہ ہم نماز ہماری ہو. ہماری نمازوں میں بہت ساری بڑی خرابیاں ہیں، جن میں سے ایک خرابی ہے کہ نماز کی جو شرائط ہے ان میں سے ایک شرط ہے ہماری سفر کا ڈھکا ہوا ہونا. ایک بڑی خرابی ہے کہ ہمارے نوجوان بھائیوں کا سفر ڈھکتا ہی ہے. اگر پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو اس کی نماز تو ہو نہیں ہو، ہماری نہیں ہوتی. وہ رکوع میں گیا نہیں تو اس کی کمر کھلی نہیں، اور کمر کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے. یہ ایک بڑی خرابی ہے. جب آپ کا سفر کھلا ہوا ہوگا تو آپ کی نماز ہو کیسے جائے؟ اس چیز کو سیکھنا ضروری ہے. اگر ہم اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ لیں، پاکی کے مسئلے، ہمارے پاکی کے وسائل کا علم نہیں ہے، ہم پاکی کے مسائل کو نہیں سیکھتے. جب ہم پاک نہیں ہوں گے تو ہماری نماز کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اب یہاں جب سے بیٹھے ہیں تو میں اس کو ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتا. ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، شادی شدہ آدمی تھے، بس اشارہ سمجھا، وہ آئے نماز پڑھنے آ گئے. وہ بولے بس میں 10-15 منٹ مجھے ہوئے تھے اور میں آزاد ہو گئی، میں نماز پڑھنے کے لیے آ گیا. ضروری تھا کہ غسل کرتا ہے اللہ کے بندے، سیکھ کے تو پتہ چلتا تمہیں ضرورت تھی یا نہیں تھی ضرورت. وہ نماز پڑھنے آ گیا، نماز پڑھنا رمضان میں فجر کی نماز پڑھنے آ گیا. اب آپ بتائیں، جب اس کو پاکی کے مسائل کا علم نہیں، جب وہ پاک نہیں، اس کی نماز کیسے ہو جائے؟ اور یہ ایک کا حال نہیں ہے، ایسے کئی نوجوانوں کا حال ہے کہ انہیں پاکی کے مسائل پتہ ہی نہیں کہ پاکی ناپاکی ہوتی کیا ہے. ہم پاک اور ناپاک ہوتے کیسے؟ کسی کو کتے نے چیٹیں ماری تو وہ نماز نہیں پڑھا ہوتا، صاحب میں ناپاک ہو گیا. تو بھائی ناپاک نہیں ہوا، چیٹیں آئی ہیں کپڑے چیک کر لو، یا دو لوگ ختم ہو گیا، آپ ناپاک نہیں ہوئے.
تو کوئی تو ناپاک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک سمجھ ناپاک سمجھ کے نماز چھوڑے جا رہا ہے. کوئی ناپاک ہے وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہی نہیں, وہ نمازیں پڑھے جا رہا ہے. تو یہ خرابیاں ہیں. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ کہنا ہم اگر یہ کہیں گے انجانے ہو گیا تو انجانے والا بہانا چلے گا. اس بات کو دھیان رکھیں. آپ علماء سے پوچھ لیں اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں نماز کو پڑھتا ہے, علماء فرماتے ہیں ڈر ہے اس بات میں کہ آدمی کافر ہو کے مرے گا اگر جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں, ایک آدمی جو ناپاک ہے اور جیسے مثلا ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے دوران نماز تو حکم یہ ہے کہ وہ صفوں کو کاٹتا ہوا جیسے بھی آسانی ہو نکل جائے اور وضو کرے. موقع ہو تو نماز وہیں سے شروع کرے. اس کا ڈیٹیل ہے کہ اگر نماز شروع سے پڑھ لے وہ ایک مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وضو ٹوٹ چکا, آپ کو وہاں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے ایک رکن بھی ادا کیا اس کے آگے اس نے گناہ کیا. اور اسی مسئلے کے تحت علماء نے بات دیکھی ہے اگر اس نے ناپاکی کی حالت میں اپنی نماز ویسے ہی پورا کیا جانتے بوجھتے تو ڈر ہے کہ حالت کفر میں رہے گا. اب وہ آدمی جس کو ناپاکی کے مسئلے غائب نہیں ہے, وہ ناپاک ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہوئے, تو وہ یہ مسئلہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. لیکن میں آپ کو پھر سمجھا یہ مسئلہ چلے گا نہیں کہ مجھے نہیں پتا. مجھے نہ پتا ہونے والی بات نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا. ابھی بھی کوئی نہیں بنتا ہے مثلا مان لیں آج کل سب کی زیادہ سب بھیج گاڑی ہوگا. آپ کسی نامالے بچوں کو زیادہ بڑا سال کا بچہ اس کو بھیج دے گاڑی لے کر, آپ کو نہیں پتا چالان کٹنا ہے اس کا لمبا چھوڑا 30-35 ہزار کا, اور پھر آپ نے مجھے نہیں پتا تو بچے کے تھوڑی تو کاٹے گا, آپ کو پتا نہیں پتا ہو. اور وہ چالان کٹنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا ڈرائیور ہے چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو وہ اندر جائے گا ساتھ میں. وہ وہاں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں پتا تھا. اگر کہہ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے سامنے کریں. تو یہ بہانا چلے گا نہیں کہ میں کہہ نہیں سکتا, میں جانتا نہیں تھا, مجھے علم نہیں تھا. کیونکہ علم اور جاننے کے لیے کیا چیز چاہیے آپ کو؟ وقت چاہیے. آپ کے پاس ہے سورسز چاہیے. دین علم دین سیکھنا تو اتنا آسان ہے کوئی اور دین سیکھنا علم سیکھنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ دین کیا ہے کسی بھی چیز کو فری میں نہیں سیکھ سکتے. علم دین آپ کو فری میں سیکھنے کو ملتا ہے. کوئی بھی عالم آپ سے پیسے نہیں لے گا. آپ اس سے کہیں گے صاحب نماز سکھا دیجیے, مجھ سے نہیں کہے گا بیٹھو 500 روپے دو رجسٹریشن کراؤ, کوئی نہیں کہے گا بیٹھو بھائی نماز. اسی طرح آپ کو کوئی بھی کام ہو, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کو تھوڑا سا سر درد ہے, آپ کا پہلے نمبر لگائیں, پھر اس کے بعد پرچی کٹے گی 500 روپے کی فیس ہوگی. اس کے بعد اس کا من ہے وہ آپ کی دوا لکھے گا, وہ سارا کام بعد کا ہے. اگر اس نے کہہ دیا بھائی صاحب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نارمل, آپ کو فیس واپس نہیں دے گا, ایسا نہیں ہوگا. اگر اس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نارمل تو آپ کی فیس واپس مل جائے, فیس نہیں ملے گی. اور ہمارے دین کے لیے اتنی آسانی ہے, گھر میں پڑھے ہوئے 1 بجے رات کو فون کر دیتے ہیں مولوی صاحب مسئلہ ہو گیا, مولوی صاحب مسئلہ ہوتا ہے, مولوی صاحب کبھی نہیں کہتے کہ بیٹا فون کر لیں. تو دین کا سیکھنا کتنا آسان ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم چاہیں تو گھر بیٹھے آرام سے دین سیکھ سکتے ہیں. ہر ہفتے ہم 5 بار مسجد جاتے ہیں, اپنے امام صاحب کے پاس 5 منٹ وقت لیں, ان سے اپنی نمازوں کو درست کر لیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یوٹیوب کھولیں, آج یوٹیوب پر ہزاروں ویڈیوز پڑیں گے جس میں آپ کو نماز کا طریقہ سے تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک سکھایا جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مجھے تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک نماز کا صحیح طریقہ بتائیں. آپ مسجد میں چلے جائیں, آج کیا ہوتا ہے سب کو دیکھیں آپ ایسے باتیں ہوتی ہیں جیسے آنے لوگ تو ادھر کھڑے ہوں گے تو اس سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. سبوں کو درست کرنے کا حکم ہے, سبوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے, سبوں کے درمیان میں سارا یعنی فاصلہ نہ رکھنے کا حکم ہے. حدیث شریف کے الفاظ ہیں اگر تم سبوں کو درست نہیں رکھو گے, سبوں کو گرا رکھو گے, سبوں میں جگہوں کو چھوڑو گے, تمہارا حال یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان میں انتشار ہو جائے گا. اور ہو چکا ہے. اور انتشار کیوں نہیں ہے بھائی؟ جماعت کا مقصد کیا تھا؟ نماز میں جماعت رکھی گئی, کیا مقصد تھا اس کا؟ چھوٹا بڑا امیر غریب ہر طرح کا آدمی گانے سے گانا کیا کر قریب سے قریب کھڑا ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں نماز پڑھنے کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم کھڑے دوسرا وہ پنکھے کے نیچے کھڑا, 2 لوگوں کی جگہ چھوڑی. ایک تو یہ بڑی خرابی ہے, سبوں میں ہماری جگہ بنی ہوئی. دوسری بڑی خرابی ہے کہ ہم آگے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, کسی کی سب درست نہیں ہوتا. تیسری بڑی خرابی ہے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے, اس کے اپنے پیروں کا نہیں پتا, اس کا ایک پیر ایسے ہوتا ہے ایک ایسے ہوتا ہے, کسی کے تو پیر ایسے ہو رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا ضروری ہے. آپ انگلیوں کو قبلے کی طرف کریں, نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ دیکھ لیں, اپنے پیروں کو دیکھ لیں, اپنے پڑوسیوں کے پیروں کو دیکھ لیں. کوئی تو ایسا کھڑا ہوگا جیسے وہ فوٹو پوز میں آنا چاہے گا. میں آپ کو کھڑے ہوتا ہوں, اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, اس طرح ایسے لوگ. ابھی پیر دیکھنے میں آپ اس طرح, آپ اس طرح دیکھیں گے لوگ نماز میں کھڑے ہوئے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. قرآن میں حکم ہے وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہو. تو ادب کسے کہتے ہیں؟ ادب یہ کہتے ہیں کہ ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ سیف پوزیشن میں, ایک پوزیشن میں ادب والی پوزیشن اس میں کھڑے, نہیں کہ ایک پاؤں ادھر بھاگ رہا ہے, ایک پاؤں ادھر بھاگ رہا ہے, اور آگے پیچھے پیر کر کے کھڑے ہوئے جیسے معلوم فوٹو شوٹ چل رہا ہے. تو یہ غلط طریقہ ہے. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نماز کا طریقہ سیکھیں.
اپنی نماز کو مکمل کرے. اب اگر السلام علیکم تو میں نہیں چاہ رہا ہوں آپ کو میں سنا دوں, پھر آپ ذرا دیکھ لیں پرانی عادت نہیں ہے آپ کو تو درست کر لیں. نماز کا طریقہ دیں. نماز میں ہماری بڑی خرابی کیا ہے, کچھ لوگوں کو دیکھیں تو وہ کانوں کا ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کانوں کے اندر ہوتے ہیں, کسی کے ہاتھ ایسے ہوتے ہیں, کسی کی انگلیاں ایسے ہوتی ہیں, تو کسی کو یہ نہیں پتا کہ صحیح طریقہ کیا ہے, ہاتھ کہاں تک اٹھانی چاہیے, کیسے اٹھانی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنا ضروری ہے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کو اگر ہماری نماز ویسی پسند نہیں آئی جیسے غلام والے تو ہماری فال پسند نہیں آتی, تو جیسے وہ پیمنٹ نہیں کرتا ایسے ادھر پیمنٹ نہیں ہوتی, اور ادھر اگر پیمنٹ نہیں ہوتی تو آپشن باقی ہے کہ آپ دوبارہ کام کر سکتے ہیں. اگر آخر میں پتہ چلا کہ پیمنٹ بھی نہیں ملی تو وہاں آپشن بھی نہیں ملے اور دوبارہ کام کرنے کا آپشن بھی مل گیا. تو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو دونوں ہاتھ کو کانوں تک اٹھانا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہاتھوں کی پوزیشن ہے نارمل پوزیشن, نہ انگلیوں کو بند کرنا ہے نہ انگلیوں کو ہلانا ہے, نارمل پوزیشن کو ہاتھ کی اٹھانا ہے. اور ہاتھ اپنا جو ہے آپ کا یہ اس کی ہتھیلی جو ہے یہ قبلے کی طرف رہنی چاہیے, ایسے نہیں ہونی چاہیے. اس طرح لوگوں کے ہاتھ دیکھیں تو اس طرح دونوں ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ہتھیلیاں جو ہے اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو, نارمل پوزیشن ہو آپ کی نارمل جیسے آپ بات کرتے ہیں, بس نہ ہاتھ کھولنا ہے نہ بند کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو ناک کے نیچے ہاتھ باندھ دینا. اس میں بھی دیکھیں بڑی خرابی ہے, کسی کے ہاتھ ناک سے اوپر ہوتے ہیں, کوئی لٹکائے ہوئے کھڑا ہوتا ہے, یہ ان کی ٹھیک سے نہیں بندی ہوتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ خلاف سنت ہے, اور خلاف سنت عمل جو ہے انسان کی عبادت میں ثواب کو کم کر دیتا ہے. تو ثواب کم ہو جائے گا تو ظاہر نقصان ہوگا. تو اسی لیے یہ چیز ضروری ہے. اچھا نیت کس طرح بنانا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ہلکا بنائیں اور تین انگلیاں کو رکھیں, اور ناف یہ ہے آپ کی ناف سے بس یہاں باندھیں, یہ بھی نہیں آپ کو نیچے باندھنا, ناف سے بہت نیچے نہیں باندھنا. کیونکہ اگر ہمارے کچھ مسلمان بھائی ایسے ہیں وہ اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب آپ ڈھابا جاؤ تو ہاتھ باندھ کے, ان کا اپنا الگ ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ نہیں کہتے ناف کے نیچے جو ہاتھ باندھنے کا ہوگا بس وہ ناف سے نیچے آپ کو ہاتھ باندھنا. اس کے بعد کیا کرنا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں نماز کے اندر پڑھے جانے والا جو قرآن ہے جس سے ہماری نماز صحیح ہو سکے, ایک سورہ فاتحہ اور کم سے کم 8-10 سورتیں, یہ ہمیں بالکل صحیح طریقے سے یاد ہونی چاہیے حروف کی ادائیگی کے ساتھ. یہ فرض عین ہے, ورنہ اگر ہم نے اس کو صحیح نہیں پڑھا الحمدللہ رب العالمین میں, اگر ہم نے الحمد کر دیا تو تعریفوں کے بجائے توڑ پھوڑ کر رہے ہوں گے نماز میں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اور صلوات کے لیے تمام جہان کا بھرنے والا ہے. اب آپ الحمد کو الحمد کرتے ہیں تو حمد کے بجائے تعریف کے بجائے حمد توڑ پھوڑ نہیں ہوتی. اور اسی طرح آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں, جو الفابیٹ ہیں, الف سے لے کے یا ان کے جو جو ہے مخرج ہیں, جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں, جہاں سے ان کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو صحیح کریں. اور اس میں کوئی بہت ٹائم نہیں لگتا, اگر آپ وقت لگائیں گے آپ ایک دن میں وہ حروف ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ محنت کریں گے. لیکن نہیں کریں گے تو کتنا بڑا نقصان ہے آپ کو. ایک آتا عین سے عین اس کے معنی ہے جاننے والا, اور ایک آتا الف سے علیم اس کے معنی دردناک. اب علیم میں اور علیم میں کتنا بڑا فرق ہے, اور نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس قدر قرآن کریم جو نماز میں پڑھایا جاتا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کم سے کم 8-10 سورتیں پڑھنی چاہیے, تو آپ کو حروف کی ادائیگی کے ساتھ اچھے سے یاد ہونی چاہیے. آپ نے نیت باندھی, نیت باندھنے کے بعد آپ سنا پڑھیں, سنا کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں, سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں. اس کے بعد آپ اپنا اوپر کہہ کر رکوع میں جائیں. رکوع میں آپ اس بات کا خیال کریں کہ آپ کا جو رکوع ہوگا وہ 90 ڈگری میں ہوگا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بالکل کم سے کم جھکے ہیں, پھر آپ کا سر اوپر ہے نیچے نہیں, آپ کے پاؤں بالکل سیدھے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ کا جو اگلا حصہ ہے جہاں سے اوپر کا وہ بالکل اس طرح سیدھا ہوگا جیسے 90 ڈگری کا ٹرائنگل بنتا ہے, اس طرح سے. اس میں بھی سر آپ جھکائیں گے, سر آپ اٹھائیں گے, بالکل 90 ڈگری کا آپ کا جو ٹرائنگل ہوتا ہے بالکل اسی شیپ میں آپ کو رکوع کرنا ہے. اور ہاتھ بھی اسی طریقے سے آپ کو گھٹنے پر رکھنے, وہ بھی فولڈ نہیں ہونے چاہیے, پاؤں بھی آپ کے ٹیڑھے نہیں ہونے چاہیے, پاؤں بھی سیدھے ہونے چاہیے. میں نے آپ کو پھر میں وہی لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو یاد رکھیں. 90 ڈگری کا آپ کا ٹرائنگل ہوتا ہے, آپ کے پاؤں, آپ کا اوپر کا حصہ سر تک, اور پھر آپ کے ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک, اور گھٹنوں کو آپ کو ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے. اب اس میں آپ کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں. نماز میں کیا ہو رہا ہوگا, بالکل غلط طریقہ ہے. اگر کسی نے اصل اس کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے, اگر کسی نے سبحان ربی العظیم پڑھ دیا اس کی نماز ہی ختم ہے. سبحان ربی العظیم پڑھیں, صحیح کریں اس کو. علماء نے مسئلہ لکھا ہے, اگر کسی کو عظیم کہتا ہے کوئی, اس سے عظیم نہیں نکلتا, وہ عظیم نہ کہے, کریم کہے, سبحان ربی الکریم کہے. اگر اس کی زبان میں پرابلم ہے اور وہ عظیم
عظیم نہیں کہہ پاتا، عظیم ہی اس کی زبان سے نکلتا ہے پرابلم کی وجہ سے، اگر وہ کریم کہے عظیم نہ کہے ایڈوانس خراب ہو جائے. لیکن اپنے سیکرٹ چلے بڑے افسوس کی بات ہے. آپ یہ دیکھیں، میں یہ دیکھتا ہوں اور روز دیکھتا ہوں، میں نیت مانتا ہوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا، میرے بغل والے کی یہ رقم ہو چکی ہوتی، میں سوچتا ہوں کر کیا اتنی اسپیڈ، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کم سے کم 3 مرتبہ سکون سے سبحان ربی العظیم پڑھیں. اچھا اس کے بعد پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، خراب پڑھے شروع ہو جاتی ہے سمجھ اللہ اللہ. تو میں بتا دیں کہ آپ کو میری سورہ فاتحہ پوری نہیں ہوتی اور میرے بغل والے کی 1 رکعت ہو چکی ہوتی. یہ نہیں کرنا. یہ اگر آپ کام کریں گے آپ کی حالت برباد ہو گئی، ختم ہو گئی. آپ سکون اور اطمینان سے جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے توبہ کریں، یہ واجب ہے. اور نماز میں اطمینان واجب ہے. ہر رکن میں آپ اطمینان سے رکوع کریں، اطمینان سے توبہ کریں، اطمینان سے سجدہ کریں. اگر آپ اطمینان نہیں کرتے رکوع سے کبھی آپ اٹھے اور سیدھے نہیں ہوئے کھڑ سے آپ سجدے میں چلے گئے تو آپ کا قوما نہیں ہوا، اور قوما اگر آپ کا صحیح نہیں ہوا تو آپ کی نماز خراب ہو جائے. تو اس لیے اچھا کسی وجہ سے نماز کے اندر کچھ دعائیں وہ آپ پڑھ لیں تو آپ کا قوما بھی درست ہو جائے گا. کیا آپ جب اٹھیں رکوع سے سمع اللہ لمن حمدہ آپ منفرد رہتا اور مقتدی ہے تو آپ کو بتائیے کیا کہنا ہے. اس میں ربنا لک الحمد ہم یہ کہتے ہیں 3 کرتے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، تھوڑا سا اور بڑھا لیں ربنا ولک الحمد کہہ لیں. اگر آپ کو یاد ہو جائے تھوڑا سا اور بڑھا لیں اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیں. جب آپ اس طرح اٹھیں گے تو آپ کا قوما بالکل صحیح ہو جائے. اللہم ربنا ولک الحمد صحیح آپ کا قوما ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ امام کھڑا نہیں ہوتا، بندہ رکوع سجدے میں چلا جاتا. آپ نوٹ کر لیں، ایسے لوگ دیکھیں کہ امام رکوع سے قوما میں نہیں آتا، امام تو کہہ رہے ہوتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے میں بھی چلا جاتا. یہ اگر کیا قوما صحیح نہیں ہوگا، قوما صحیح نہیں ہوگا، نماز کا واجب چھوٹ جائے گا، واجب چھوٹ جائے گا، نماز کا. اگر جان بوجھ کر آپ کر رہے ہو، جان بوجھ نہیں کر رہے تو آپ سکون سے اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لیں یا ربنا ولک الحمد کہہ لیں یا اطمینان سے ربنا لک الحمد کہیں، کچھ بھی کہیں اطمینان سے کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوں. موقع ملے اگر آپ کو امام کے پیچھے یا آپ تنہا نماز پڑھ لیں تو آپ یہ چھوٹی سی دعائیں اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے قول میں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ان دعاؤں کو یاد کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ کی نماز اطمینان سے ہی ہوگی، پھر آپ چاہ کے گھر بھٹک نہیں کریں. جب آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے قوم میں تو آپ کیسے ایک دم سجدے میں جائیں گے؟ پھر آپ کو کھڑے رہنا پڑے گا. جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کا قوم درست ہو جائے گا، قوم درست ہو جائے گا، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. اور کوئی بہت بڑے کلمات نہیں. اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. آپ کا قوم ایک دم زبردست ہوگا ایسے ہی. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں. سجدے کی کیفیت میں خیال رکھیں. اس میں بھی ایک بڑی غلطی ہے، کسی کی تو کونیاں پیٹ میں جا رہی ہوتی ہیں، زمین سے کڑھائیاں لگ رہی ہوتی ہیں. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کتے کی طرح سجدہ کرنا. یہ غلط طریقہ ہے کہ کتے کی طرح آپ سب کچھ اپنا بدن بچھا دیں. آپ کے دل میں کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ دیکھا اس کے دل میں اس کی کڑھائی کیا ہوتی ہے؟ زمین سے لگی ہوتی ہے، اور اس کا پیچھے کی کونیاں کیا ہوتی ہیں؟ پیٹ سے لگی ہوتی ہیں. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور یہ کہتا منع کیا کہ کتے کی طرح سجدہ کرو. تو اس کا خیال آپ سجدے میں اپنی کڑھائیوں کو زمین سے نہ لگائیں، کونیوں کو پیٹ سے نہ لگائیں. جب اللہ کے نبی اس چیز کو پسند ہی نہیں کر رہے ہیں اور اس کو منع کر رہے ہیں کہ آپ ایسا نہ کرو اور ہم ویسے ہی کر کے جائیں گے تو بھلا کس منہ سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم یہ کام کر کے آئیں. غلام علی نے ہم کو مال دیا، فون لگا کر لانا، اس نے ریشن پہ دکھا کہ بھائی صاحب ایسا مال لے کر بتانا اور ہم ویسے ہی نکال جا رہے ہیں اور پھر ہم سوچے پیمنٹ بھی ملے تو کیسے ملے گا؟ تو اس لیے سجدے میں اس بات کا خیال رکھیں. اچھا ایک اور کام تھا جس میں تھوڑا سا ہمارا افورڈ کرتا ہے. سجدے میں اپنی کڑھائی کو اس کو کیا بولتے ہیں میلی، اس کو زمین سے لگائیں. ایسے رکھا رہتا ہے آپ کی زندہ دوسری کو زمین سے لگائیں. اور پھر آپ کی ناک بھی اچھے سے زمین سے لگی ہونا چاہیے، پیشانی بھی اچھے سے زمین سے لگانا چاہیے. 3 مرتبہ کم سے کم سبحان ربی الاعلی آپ پڑھیں. یہ کم سے کم ہے، منیمم ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اس کو میکسیمم سمجھ رکھا، ہم کتنا ہی کرتے ہیں، 3 ہی پڑھیں گے اس کے بعد پڑھتے ہیں. کم سے کم ہے یہ، ورنہ 5 بار 7 بار آپ جتنی بار زیادہ چاہیں اتنی بار. یہ کم سے کم ہے 3 بار. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سکون سے بیٹھیں. بیٹھنے میں بھی غلطی ہے. آپ لوگوں کے پاؤں دیکھیں، کوئی تو کراس بنا کر بیٹھا ہوتا ہے اپنے پاؤں سے، کسی نے دونوں پاؤں بڑھا کے رکھ دیے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں الگ الگ اسٹائل سے بیٹھے. جبکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ پایا بچھا لیں اور اس پر بیٹھ جائیں، سایہ کھڑا کر لیں، اس کی انگلیاں کعبے کی طرف ہوں. جو اس طرح بیٹھتے نہیں ہیں نا، پایا پاؤں بچھا لیتے ہیں اور دائیں کھڑا کرتے ہیں، اس میں بھی ایک پلٹ ہوتا ہے، ان کا پاؤں جو ہے کھڑا ہوگا وہ پلٹ ہوتا ہے. یہ بھی سنت طریقہ ہے. آپ کو اپنے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا ہے، تب آپ کی نماز صحیح ہوگی. جیسے میں آپ کو مثال دے کر سمجھا رہا ہوں. آپ جیسے غلام والا آپ کو سمجھایا تھا بھائی صاحب مال 1 نمبر چاہیے تو پیسہ 1 نمبر ملے گا، مال 1 نمبر نہیں آئے گا، پیسہ 1 نمبر نہیں ملے گا.
اس طرح اللہ کے نبی نے کہہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھنا ہے جیسے تم نے مجھ کو دکھا ہے. اگر براہ راست نہیں دیکھا تو صحابہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے دکھا ہے تو ویسے ہی پڑھنا ہے. نہیں پڑھو گے تو پھر اللہ جانے اور آ جانے پیسے ملیں گے تمہیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ نے اٹھ کے بیٹھ گئے. اس میں بھی پھر ایک دعا ہے اور وہ تھوڑی سی بڑی ہے اور تھوڑی سی چھوٹی بھی ہے. تو چھوٹی سی آپ جانتے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا سجدہ صحیح ہو جائے گا، جلسہ صحیح ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے، آپ نے اللہ اوپر کہہ کر بیٹھا اور فوراً اللہ اوپر کہہ کر صحیح ہو جائے. اگر وہ ٹھیک سے بیٹھا نہیں ہے، جس کو بیٹھنا کہتے ہیں، پھر دیکھنے والا کہے گا کہ بیٹھا تھا. اگر ایسا نہیں ہوا ہے، اس کا جلسہ نہیں ہوا، جلسہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ وہ سب جان بوجھ کر بولے سے تھوڑی ہو رہا ہے. اب آپ کو جب بیٹھنا ہے تو اس میں آپ چھوٹے سے کلمات ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی. اچھا، لوگوں کو وظیفہ چاہیے ہوتا ہے، میں وظیفہ ہی بولتا ہوں. یہ وظیفہ نہیں. اگر کوئی جلسے میں اس ان کلمات کو پڑھتا ہے اور نہیں یاد، لیکن ابھی تھوڑے تھوڑے یاد کر لیں آپ، پھر تھوڑے تھوڑے اپنے امام صاحب سے پوچھتے رہیے گا. اگر کوئی یاد کرے گا تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ انشاءاللہ وہ زندگی میں کبھی بات کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. جب ہم اس طرح سے نماز پڑھیں گے تب ہوگی ہماری نماز خشوع اور خضوع والی، جو اصل مقصد ہے. اگر ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہوا، یا اگر ہم نے نماز کو اس طرح بس آئے اور فارمیلٹی پوری کی اور پھر چلے گئے، جیسے ہم بیکار مال بنا کر لاتے پیسہ نہیں ملتا، ایسے نہ. تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا، ایک رکعت کا طریقہ ہوتا ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے. ایسی آپ کو دوسری بھی پڑھنا ہے. باقی موٹی موٹی بات تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر فرض نماز ہے تو اس میں تیسری چوتھی رکعت میں سورت کو نہیں ملانا ہے. تو وہ ایک بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو غلطیاں ہیں جن کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسی غلطیاں کہ ہماری نماز کو برباد کر دی. تو یہ ہمارا سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام ہی کو اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹائم نکالیں اور نماز کو سیکھیں.